آپ کے پاس پیش ہوتی ہیں اور آپ رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دو گروہ یہ ہو گئے امت کا، جو حنفیوں کا سب سے بڑا یہاں پر اجماع ہے، اور ان کے دو گروہ ہیں، دونوں گروہوں کا یہ ماننا ہے۔ غیر مقلدین اس سے آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء زندہ ہیں، بلکہ سارے لوگ جو مر جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ان کے پاس زیارت کو جائے، سلام کہے جیسے حدیث میں آیا ہے، تو وہ سنتے ہیں، دیکھ کر پہچانتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کے گھر والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور اگر برے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتا ہے کہ مالک ان کو موت نہ دے جب تک کہ اچھے اعمال نہ کرنے لگے۔ تو اس قبر میں پہنچنے کے بعد زندہ نہیں بلکہ زندوں سے زندہ ہے۔ زندہ تو بیچ میں مٹی کا پردہ ہے، وہ نہیں دیکھ پاتا، لیکن وہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے اہل حدیث کا، اور امام احمد کا، امام ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، ابن کثیر کا، ابن حجر کا، جتنے بڑے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، کچھ کے میں نے فوٹو آپ کو دے دیے ہیں، وفات النبی کی کتاب آپ کو یہاں مل جائے گی، ان کے فوٹو دکھا دیے ہیں۔ تو بتائیے اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ شرک کی جو بنیاد ہے، جس کے ذریعے سے شرک پھیلتا ہے، اور شرک کی بنیاد کیا ہے کہ مرنے والا مرا نہیں، زندہ ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، خوش ہوتا ہے، منت مانو، نظر چڑھاؤ، پھر اگر اس کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو وہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش ایسی تیر بہدف ہے کہ مالک ڈال نہیں سکتا، ایسا وہ محبوب اور ایسا وہ لاڈلا ہے۔ یہی بنیاد ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ بھری بزم راز کی بات کہہ دی، ہم نے یہ کھول کر اعلان کیا ہے کہ مالک کے سامنے جانا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں کھلایا پلایا، وہ ہم کو موت دے گا، وہ ہم کو اٹھائے گا، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد یا تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ سے سابقہ پیش آ جائے، اور اگر خوش نصیبی ہے اللہ اسی خوش نصیبی سے سرفراز کرے تو ہمیشہ کی جنتیں ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور ہمیشہ کی خوشحالی ہے۔ ایک اس بات کو ہم نے پیش کر دیا، اور اسی نقطے کو سمجھیے کہ مالک کے یہاں سے جو آتا ہے وہ یہ نہیں کہ ایمان سے لے آؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، بلکہ مالک آزماتا ہے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے بعد دنیا سے ڈرتے ہو، کسی اور نے اللہ کے خلاف اللہ کی کتاب کا انکار کر کے ڈنکوں کے چوٹ کے اوپر آواز نکالی ہے، دنیا نے مانا ہے، تو تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو اور کافی کیا ہے؟ اس کے علاوہ بتا دیجیے اور کیا چیز ہے، اور اس سے آگے بھی۔ اسی لیے مالک نے سورہ نحل میں یہ بتایا کہ اس سے اجتناب کرو طاغوت سے، وقت گزرا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کو اور تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اب اور اس کے اندر شدت آئی کہ اجتناب نہیں، اب طاغوت کا کھلے کفر کرو، اور اس طرح سے ساری جو مصیبتیں آئی ہیں صرف جوان مردوں پر آیا کرتی ہیں، جو اس ہمت کے ساتھ اپنے مالک کی غلامی کا نعرہ لگائے اور خلوص کے ساتھ ثابت کر دے، پھر کہیں اللہ بھی ان کو آزماتا ہے اور پھر پروردگار کی سنت پوری ہوتی ہے۔ باقی جو میل ملاپ کر لے، جو سب کو خوش رکھنا چاہے، اپنے مالک کو بھی اور مالک کے ان غلام دنیا والوں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر زمانہ اور گزرا ہے، مالک نے اور کھول کر کہا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ
اب صرف زبان نہیں، اب تو قتال کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی راہ میں تم قتال کرنے والے بنو، اگر وہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو اللہ کے لیے دنیا سے ٹکرا جاؤ۔ اور جو یہ سب سے بڑے دشمن ہیں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو تمہارے مزاحم ہوں گے وہی جو طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں اور اس کے راستے میں اس کے لیے اس کی برائی، اس کی غلط باتوں کو منوانے کے لیے وہ قتال کر رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ پھر جنگ کرو، یہ اولیاء شیطان ہیں، اولیاء شیطان، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان، یہ طاغوتوں کے ماننے والے، یہ شیطانی فوج ہے۔ چاہے تم اپنے وسائل کو کم پا رہے ہو، ان کی تدبیریوں اور چالاکیوں کو دیکھ کر سہمے جاتے ہو، لیکن نہیں، ان کا مقابلہ کرو، ان کی تدبیریں ہیں، یہ انتہائی ضعیف ہے، پروردگار ان کے تار و بہت بکھیر دے گا۔ یہی بات میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کتنے آپ کے حضرات ہیں جو مدتوں سے یہی باتیں سنتے آئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بعض حضرات ابھی تک ہمارے فرق کو اور ہماری قوم کے فرق کو نہیں پہچان پائے۔ ہم کوئی نئی بات کہاں سے لا سکتے ہیں قرآن و حدیث کے علاوہ؟ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مان لو، اور اس کے خلاف کوئی بھی آتا ہے جو اس کے خلاف کہتا ہے اس کو چھوڑو اور سمجھاؤ، نہ مانے اس سے کفر کرو، اور اگر موقع آ جائے تو اس کے خلاف جنگ آزما ہو، ساری تدبیریں اختیار کرو۔ یہ ہمارا کہنا ہے۔ ہمارا جرم اگر ہے تو ایک یہی جرم ہے اللہ کے بندو۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ لوگوں سے بھول ہو گئی ہے، اگر مانتے ہو کہ ہاں غلطی کی ہے بڑے بڑے لوگوں نے، تو آخر سب کے لیے مانو، سب سے بھولی تو ہوتی ہے، لیکن ان کو ایک عام کے لیے، عامی کے لیے کچھ موقع ہو سکتا ہے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم کہتے ہو دنیا والوں کہ یہ اللہ میں زہر ہے، ان کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور پھر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ صادر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کے کسی حکم کو بدل دیں؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے لِتُبَيِّنَ النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ کھول کر صاف صاف بیان کر دے جو تم کی طرف نازل کیا گیا ہے؟ قرآن کے صحیح معنی بتانے کے لیے آئے، اور اپنے نبی کے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ کہا جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن غلط اور بات یہ ہے، اور اسی کی سچی بات سے جو صحیح روایت سے آئی ہے کس طرح نکالا تم نے غلط معنی لے کر، اپنی طرف سے معنی لے کر، جیسے خاتم الانبیاء کے لیے آ گیا، ایک گروہ نے اس کے معنی لے لیے کہ مہر لگا دی گئی، جو ان کی طرف سے ثابت مہر لگا ہوا ہے، یا یہ ہے ان کی بات کو ثابت کرنے، ان کی حمایت کرنے آئے، یہ معنی انہوں نے نکال لیے اور ختم کر دیا ختم نبوت کے۔ وہی حال تم نے کیا ہے بخاری کی صحیح حدیثوں سے، جس میں صحیح معنی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہیں، کسی نص سے نہیں ٹکراتے، ان معنوں کے ماننے کی بجائے تم نے اپنی طرف سے وہ معنی لیے تمہارے بزرگ بتا گئے ہیں جو قرآن کے خلاف اللہ کا رد، اللہ کی کتاب کا انکار ہے، اور تم اس پر نازا ہو۔ حالانکہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ حدیث کے صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تم کو ضد ہے کہ تم معنی نہ لوگے، اور اس لیے کہ تمہارے بزرگ کہیں ٹھوکر کھا چکے ہیں، تمہارے لیے لازم ہے کہ اسی مقام پر پہنچو تو تم بھی ٹھکرا کر گرو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک جنگ ہے، کھلی جنگ ساری دنیا سے اس وقت۔ لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ گالیاں دینے والے ہیں،
برا بھلا کہنے والے ہیں، یہ تہمت لگانے والے کہ بڑے شدید ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا۔ ہم کہتے ہیں اس سے کام نہ چلے گا، تم یہ بتاؤ